کیا بات ہے، کچھ چپ چپ سا لگ رہا ہے۔ لیفٹیننٹ اسد نے حذیفہ کا خاموش بیٹھے دیکھ کر کہا، کوئی خاص بات نہیں، سوچ رہا تھا ماما کو بتا دوں کہ میں اوپر پوسٹ پر جا رہا ہوں یا نہیں۔ اگر بتاتا ہوں تو وہ پریشان ہو جائیں گی، اور اگر چھپاتا ہوں تو جب انہوں نے کال کی تو میرا نمبر بند ملے گا، اس صورت میں بھی پریشان ہوں گی۔ ابھی کیا کروں، ایسا کر بتا دے۔ ایسے تیرے جانے سے ہم سب بھی اداس و پریشان ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے سوچا ہے تیرے جانے سے پہلے تجھے ایک زبردست پارٹی دیں گے۔ اسد نے پہلے اداس اور پھر پرجوش لہجے میں کہا، زبردست یار، تم کنجوسوں سے مجھے ایک چائے کی پیالے کی بھی امید نہیں تھی، اور تم پارٹی کی بات کرتے ہو، کمال کرتے ہو۔ حذیفہ نے مصنوعی آنسو آنکھوں میں لاتے ہوئے ایکٹنگ کی، بڑا کمینہ ہے تو، قسم سے، ہم سب تجھے اتنا پیار کرتے ہیں اور تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسد کو اس کی ایکٹنگ پر سخت غصہ آیا۔ بس کر یار، رلائے گا کیا؟ حذیفہ نے اسد کو ساتھ لگاتے ہوئے بھرپور جذباتی سین کریٹ کرنے کی کوشش کی، جبکہ باقی جوان حذیفہ کی اس حرکت پر کہکے لگانے لگے۔ رامین کالج کے گراؤنڈ میں پہنچ کر مسلسل ہبہ کو تلاش کر رہی تھی۔ بالآخر تھک کر اس نے کیفے ٹیریا کا رخ کی، عجیب لڑکی ہے، بلکہ کہنا چاہیے عجوبہ ہے۔ رامین نے سموسہ پلیٹ اور چائے کا آرڈر دیتے ہوئے خود کلامی کی۔ ہائے، تم آ گئی؟ ہبہ نے رامین کو پیچھے سے ہاؤ کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ابھی راستے میں ہوں۔ رامین نے ہبکے سے جواب دیا، ناراض مت ہوا کر، تجھے پتہ ہے تو میری اکلوتی دوست ہے۔ ہبہ نے مسکرا کر رامین کے سامنے بیٹھتے ہوئے جواب دیا، اسائنمنٹ سبمٹ کرا دی جناب نے۔ رامین نے منہ بنا کر پوچھا، جی نہیں، جب تک آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی تب تک میں کیسے جمع کروا سکتی ہوں؟ ہبہ نے عاجزی دکھا، چلو پھر آرڈر کا بل تم دینا۔ رامین نے کاؤنٹر پر رکھی اپنے ٹرے کی طرف اشارہ کیا، آپ کا حکم سر، آنکھوں پر ملکا لیا۔ ہبہ نے سر کو ہم دیتے ہوئے کہا، اور رامین نے مسکرانا شروع کر دیا۔ مانو ہمیشہ جب بھی اداس ہوتی وہ ٹیرس پر جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ زریاب کافی دیر سے اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا کہ اچانک اسے مانور کی کمی کا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیوں میری زندگی میں ہی کمی رہ جاتی ہے، کبھی بابا کے پیار کی، کبھی بھائی کے پیار کی، اور اب عمر کے اس حصے میں بیٹے کی کمی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی دنیا میں اتنی مگن تھی کہ کب زریاب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اسے اس کا احساس تک نہ ہوا۔ مانور، شکوہ نہیں، شکر کرنا سیکھو، کیونکہ وہ جو رب ہے نا، وہ بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو وہ نہیں دیتا جو اسے پسند ہو، بلکہ وہ دیتا ہے جو اس کے لیے وہ خود پسند کرتا ہے۔ ہم غلط فیصلے کر سکتے ہیں، مگر وہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، خاص طور پر اس زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں۔ رب نے جس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے وہی اس کا بہترین حال ہے۔ اس کی شکر گزار بندی بن جاؤ، اس کے رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ یہ چاہت ہے، اطاعت ہے، یا محبت ہے؟ فراز، ہم تو راضی ہو جس حال میں جیسا لگے۔ ذرا اپنے مانور کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے بہتر، مگر اللہ نے اپنے بندوں کو کوشش اور محنت کرنے کا بھی کہا ہے۔ تم پلیز میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ تم دوسری شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ مانور نے 100 دفعہ کی کہی ہوئی اپنی بات پھر دہرائی۔ مانور، تم مجھے ہر دفعہ ایک نئی آزمائش میں کیوں ڈال دیتی ہوں؟ کیوں کرتے ہو میرے ساتھ ایسا؟ مجھے بیٹا نہیں چاہیے، میں بہت خوش ہوں تمہارے زرناب کے ساتھ۔ ویسے بھی میں نے کبھی زرناب کو بیٹی نہیں سمجھا، وہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹا، زریاب نے مانور کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی، بیٹی کبھی بیٹا نہیں مان سکتی۔ تمہیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں ایک وارث کی ضرورت، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کل کو زرناب اپنے گھر چلی جائے گی تو میں اور تم کیا کریں گے؟ تمہاری اتنی بڑی جاگیر اور بزنس کو سنبھالنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ تم خوبصورت ہو، بلکہ وقت نے تمہاری شخصیت کو مزید نکھارا ہے۔ کسی بھی اچھے خاندان کی لڑکی تمہیں آرام سے مل سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مسز زریاب، آپ نے اسی بہانے مجھ ناجیز کی تعریف تو کی۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے مانور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زریاب، اب بات ٹالو نہیں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں منت مان لوں گی۔ غزالہ بیگم صبح صبح ناشتے کی میز پر سب کا انتظار کر رہی تھی۔ نرمین کو دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ ملک نذیر کی وفات کے بعد وہ ویسے بھی بہت اداس رہنے لگی تھی۔ حنین اور نرمین ان کی دلجوئی کا پورا خیال رکھتے تھے۔ ابھی بھی نرمین میز پر ناشتہ لگوا رہی تھی۔
کتنی بار کہا ہے آنٹی آپ انتظار نہ کیا کرے، ان سب کا ٹائم ہی جدا جدا ہے، خاص طور پر آپ کے لاڈلے حنین کا۔ آپ یوں ان کے لیے اپنا ناشتہ ٹھنڈا کرتی ہیں؟ نہیں، جب تک میں حنین کو نہ دیکھ لوں مجھے لگتا ہی نہیں کہ صبح ہوئی ہے۔ وہ آ جائے تو کرتی ہوں ناشتہ۔ غزالہ بیگم نے نرمین سے کہا آنٹی آپ چائے لیں، بہت سردی ہو رہی ہے، میں تب تک حنین کو بلا کر لاتی ہوں۔ نرمین کہتی ہوں سیڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ ملک صاحب میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، کتنے اچھے دن تھے آپ حنین کو جگاتے اور پھر ہم دونوں مل کر ناشتہ کرے اور اس کی شرارتوں پر ہنستے تھے۔ کتنی جلدی وہ بڑا ہو گیا، آپ چلے گی اور میں بوڑھی۔ غزالہ بیگم غم زدہ سے نرمین کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ نرمین نے جیسے کمرے کا دروازہ کھولا حنین کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پایا۔ حنین تم کب دلہنوں کی طرح تیار ہونا چھوڑو گے؟ روز آدھا گھنٹہ تیاری میں لگانا ضروری ہے کیا؟ کچھ تو شرم کیا کرو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دیر آئینے کے آگے کھڑے ہو کر دیکھتے کیا ہو۔ میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا جتنا مجھے اس آئینے میں نظر آتا ہے، دل ہی نہیں بڑھتا اسے دیکھنے سے۔ شرارت بڑی گول مول آنکھوں سے حنین نے نرمین کی طرف دیکھا۔ ہادہ قسم سے خود پسندی کی بھی۔ آنٹی نیچے ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہو، تم یہاں اپنے صدقے باری جا رہی ہو؟ کیا کہنے حنین، ملک آپ کے بندہ اب تمہارے نہرے اٹھا یا تمہاری اولاد کے؟ نرمین نے حنین کے ہاتھ سے اسپرے کی بوتل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا خود پسندی نہیں جناب، اگر آج بھی میں یونی کی پارکنگ میں کھڑا ہو جاؤں تو لڑکیوں کی لائن لگ جائے۔ حنین نے بالوں میں جل لگاتے ہوئے جواب دیا۔ ظاہری سی بات ہے، عجوبہ دیکھنے کا ہر کسی کو شوق ہوتا ہے۔ نرمین نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ نرمین کے بچے حنین نے زور سے ہیئر برش ٹیبل پر رکھا۔ میں ابھی اسی کی خبر لینے جا رہی ہوں کہ بی بی اٹھی بھی ہیں کہ نہیں۔ نرمین کہتے ساتھ پیڈ میں حنین نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم میرے ساتھ رہتے رہتے کافی سمارٹ ہو گئی ہو۔ جی نہیں، میں شروع سے ہی سمارٹ ہوں۔ حنین کی بات پر نرمین نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، کبھی خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا جو یوں گور ہی ہو؟ حنین نے نرمین کو اپنے بازو میں قید کرتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں اگر تمہاری ٹینڈ کرا دی جائے تو کیسا رہے گا؟ استغفر اللہ، جس رفتار سے تم جارحیت پسند ہو رہی ہو، تمہارا نام نرمین سے بدل کر پھولن دیوی رکھ دینا چاہیے۔ حنین نے نرمین کو چھوڑ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا۔ ایک تو تم نے انتہائی خوبصورت لڑکے سے شادی کر لی، چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر اب اس پر قبضہ کر کے بھی بیٹھ گئی ہو۔ یار اب تم ریٹائرڈ ہو جاؤ اور کسی لڑکی کو بھی موقع دو کہ وہ اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین ترین دن گزارے۔ حنین نے کہتے ہوئے آدھی بار اپنے آپ کو آنے میں دیکھا۔ حنین ملک تمہارا دماغ ویسے تو شروع سے ہی خراب تھا، مگر دن بدن جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمر کے اس حصے میں رشتے نہیں فرشتے آتے ہیں، ویسے بھی اب شادی کی باری تمہاری اولاد کی ہے، تمہاری نہیں۔ نرمین میرا مقابلہ ابھی بھی تمہاری اولاد نہیں کر سکتی، اگر شک ہے تو شرط لگا لو۔ حنین نے نرمین کو چیلنج کیا۔ نہیں، مجھے معاف رکھو اپنی ان چالاکیوں سے، اور جلدی نیچے پہنچو، آنٹی انتظار کر رہی۔ صبح صبح دماغ کی دہی بنا دی ہے، میں تمہیں بلانے آئی تھی اور تم نے مجھے گما کر رکھ دیا۔ نرمین کہتی ہوئی جلدی سے کمرے سے نکل کے مبادہ حنین نئی بحث شروع نہ کر دے۔ حذیفہ اس وقت میس میں بالکل فری بیٹھا آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا تو کوئی گارڈ ہاتھ لکھ رہا تھا۔ ایک طرف کچھ جوان لوڈو کھیل رہے تھے تو دوسری طرف اسد لیٹا چھت کو گھورا تھا۔ حذیفہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ان لوگوں کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ بلاہر اس کا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے بور لوگ نہیں دیکھے، قسم سے تم لوگوں کو بور کہنا بھی لفظ بور کی توہین ہے۔ میں مزید ایک منٹ بھی تم لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حذیفہ نے سب پر ایک نظر ماری اور ہنسا۔ مایوس ہوا کیونکہ سب نے اس کی بات کا کوئی ہاتھ ہوا جواب دینا پسند نہیں کیا تھا۔ ہاں البتہ اسد اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ رک، میں چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ اسد نے حذیفہ کو روکا۔ میں تو چل کرنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنی ہے، کیا پتہ کب اوپر کی سیٹ کنفرم ہو جائے۔ ویزا تو پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے ساتھ ہی لگ گیا تھا۔ ہم فوجیوں کی زندگی کی نہ کوئی گارنٹی ہوتی ہے نہ وارنٹی۔ حذیفہ نے اسد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، جو وقت اچھا گزر جائے وہی ٹھیک ہے۔ ویسے بھی کچھ دنوں تک تو نے چلا جانا ہے تو میں نے بالکل اکیلا رہ جانا ہے۔ اسد نے حذیفہ کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے جواب دیا۔ حذیفہ نے کوریڈور میں جھانکا، جہاں ہوش کی سمت سے کوئی موجود نہ تھا۔ حذیفہ
انفارمیشن روم میں اسد کو لے کر پہنچ گیا۔ یہاں کیا کام ہے تجھے؟ اگر او سی کو پتہ چل گیا تو بہت وار لگے گی اپنی۔ اسد نے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے حذیفہ کو خبردار کیا، جب شکایت لگے گی تب سوچیں گے، فی الحال تو چل کر۔ حذیفہ نے کہتے ہوئے فون سیٹ اٹھایا، اپنے سامنے اسد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ اسد کبھی حذیفہ کو اور کبھی باہر دروازے کو دیکھتا۔ حذیفہ مختلف نمبر ڈائل کرتا اور لوگوں کو تانگ کر کے فون بند کرتا، پھر خوب ہنستا۔ اسد کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یار تجھے ڈر نہیں لگتا؟ اگر کسی نے شکایت کر دی تو کیا ہوگا؟ شکایت تو کوئی تب کرے گا جب کسی کو ہمارا نمبر معلوم ہوگا۔ تجھے نہیں معلوم کہ یونر کے فون سیٹ کا نمبر شو نہیں ہوتا؟ ہاں ہاں ہاں، بے فکر ہو جاؤ اور چل کر۔ کتنا مزہ آتا ہے لوگوں کو تانگ کر کے، بالکل بچپن والی فیلنگ محسوس ہوتی ہے۔ جب میں اسکول سے واپسی پر لوگوں کے گھروں کی ڈور بیل بجا کر بھاگ جاتا تھا، حذیفہ نے کہتے ہوئے ایک اور نمبر ڈال کیا۔ یار بس کر دے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسد نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس آخری نمبر ہے۔ ابھی حذیفہ کے منہ میں ہی جملہ تھا کہ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز اس قدر خوبصورت مدم تھی کہ حذیفہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، اور 3 بار ہیلو کی آواز کے ساتھ فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ تو بولا کیوں نہیں؟ اسد کو حیرت، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے ہوا کیا۔ ایک تو میں لڑکی کی آواز ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا، دوسرا کمال کی آواز ہے، بلکہ آواز کم جادو زیادہ ہے۔ حذیفہ نے کہتے ہوئے دوبارہ ری ڈائل کا بٹن پریس کیا۔ دوبارہ وہی آواز آئی، ہیلو ہیلو ہیلو۔ جی ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ حذیفہ نے انتہائی تمیزدار لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں اور کسی سے بات کرنی ہے؟ معصومیت سے پوچھی کچھ سوال پر حذیفہ مسکرا دیا۔ میں لیفٹیننٹ حذیفہ بات کروں؟ کیپٹن عتیق سے بات ہو سکتی ہے؟ حذیفہ نے کمال ذہانت سے جواب دیا کہ اسد اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ جی وہ تو گھر پر موجود نہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کام ہے، میں انہیں میسج دے دوں گی۔ لڑکی کے جواب حذیفہ اسد نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ کمال ہے یار، میری بھی استاد ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ آئیں تو آپ انہیں کہنا حذیفہ کو کال بیک کر لے۔ جی اچھا، کہہ دوں گی، اور فون بند ہو گیا۔ لگتا ہے اس لڑکی کے ساتھ اپنی کیمسٹری فٹ بیٹھے گی۔ حذیفہ نے ریسیور رکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ ہر لڑکی ساتھ ایک کیمسٹری کیسے مل جاتی ہے۔ اسد نے نفی میں سہ لاتے ہوئے پوچھا، دیکھ مرجان، لڑکی جیسی بھی ہو، کالی چٹی موٹی پتلی پڑھی لکھی یا ان پڑھ، بس اسے یہ کہنا ہوتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اور پاکستانی لڑکیاں ویسے بھی عالمی یونیفارم پر مرتی ہیں، ان کو متاثر کرنے کے لیے 80% یونیفارم اور 20% باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ میرا کیس مختلف ہے۔ میں 20% یونیفارم اور 80% باتوں پر یقین رکھتا ہوں، بس اس فارمولے پر عمل کرتے ہی ہر لڑکی سے میری کیمسٹری مل جاتی ہے۔ شرم نہیں آتی تجھے ان معصوموں کو بیوقوف بناتے ہوئے؟ اسد کو پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا تھا۔ بس شغل میلہ یار، میں کون سا کوئی برا ارادہ رکھتا ہوں، اور وہ کون سا فون سے باہر آ جائیں گے؟ حذیفہ نے فون کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور تو اتنا سیریس نہ ہو، بس چل کر چل، تجھے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلاتا ہوں، کیا یاد کرے گا؟ حذیفہ نے اپنی ٹوپی سیٹ کرتے ہوئے اسد کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ حالہ آج صبح سے دوبیر کو لے کر مختلف فرنیچرز ہاؤس میں پھرے تھے، مگر اسے کوئی بھی چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ دوبیر اب بہت سخت بور ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اب دوبیر کا ایک بچہ تھا، مگر حالہ گھر جانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار دوبیر نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے حنین کو میسج کیا، اگر آج تو حالہ کو فرنیچر بدلنے سے روک کر دکھائے یا کم از کم کسی فرنیچر پر راضی کر لے تو میں تجھے مان جاؤں گا۔ دوبیر کا میسج پڑھتے ہی حنین کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بیٹا اپنے گرو استاد کے ساتھ چلاکیاں نہیں کرتی، تیرا کیا حال ہے؟ میں جذباتی ہو کر بھاگا آؤں گا تو یہ تیری غلط فہمی ہے، مجھے بہت ضروری کام ہے، اپنے مسئلے اب خود حل کرنا سیکھو۔ ویسے بھی بزنس از بزنس اینڈ کپ آف دا ٹی از کپ آف دا ٹی۔ مطلب اگر میں تیری مدد کروں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ حنین نے منہ چڑھانے والے ایموجی کے ساتھ جواب دیا۔ ذرا بالکل ٹھیک کہتا ہے، تو اب پہلے سے بھی زیادہ کمینہ ہو گیا ہے۔ دشمن اگر سارا زمانہ ہو مگر بندے کا یار نسلی ہو تو وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوبیر نے غصے والے ایموجی کے ساتھ رپلائی کیا، اچھا جی، جذباتی اٹیک؟ میں کوئی تیری معشوق نہیں جو اس جملے سے پھنس جاؤں گی، پہلے میرے ساتھ ڈیل کر۔ حنین کے جواب پر دوبیر کو سچ مجھ بہت غصہ آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تجھے جیسے انسان کو امین و موسیٰ جیسے فرمانبردار اور ذمہ دار بیٹے کیسے مل گئے؟ پہلے تو نے انکل کے سر پر ایش کی اور اب بیٹو کے سر پر کڑا ہے، ویلے نکمے انسان، دوبیر نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا۔
بیگم کا غصہ مجھ پر نہ نکال، ایک ہی زن مرید کافی ہے، تو نہ بن، اور ہم اسے جالس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ شیر ہوری کی شیرنی ہی دیتا ہے، مطلب جب مجھے فارغ رہنا پسند ہے تو پھر اللہ نے مجھے فارغ رکھا ہوا ہے۔ حنین نے دوبیر کو چڑھایا، آہر کو تھک ہار کے یار وہم نے بھی تسلیم کیا، آہر کو تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ تو ثابت ہوا تو میری مدد نہیں کرے گا۔ دوبیر کے میسج کے جواب میں حنین نے لکھا، میں کوئی 1122 ہوں جو تم ایک کال کر اور میں سائرن دیتا حاضر ہو جاؤں، یا اللہ دین کے چراغ کا جن، اتنا فارغ نہیں ہوں میں، میری اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، آج میں نے نرمین ساتھ دن گزارنا ہے، سمجھے؟ تو اتنا فارغ نہیں بلکہ بالکل فارغ، تیرا تو 1122 نہیں بلکہ جن ہے۔ جن دوبیر کے جواب پر حنین نے اسے مزید تانگ کرنے کا ارادہ کر کے میسج ٹائپ کیا، چل ڈریس بتا آتا ہوں، رامین مارکیٹ میں گھوم گھوم کر تھک گئی تھی، مگر اسے اپنے مطلب کا کوئی گفٹ نہیں ملا جو وہ ہبہ کو اس کی سالگرہ پر دیتی، اگر تم کہو تو میں تمہیں اپنی خدمات بلا معاوضہ پیش کر سکتا ہوں۔ امید جو اسے پوری مارکیٹ گھما چکا تھا اس کا مایوس چہرہ دیکھ کر بولا، اتنی دیر سے میں تھک رہی ہوں، آپ پہلے آفر نہیں مار سکتے تھے؟ رامی نے منہ بنا کر حمید کو دیکھا، میرا اصول ہے جب تک لڑکی خود مدد نہ مانگے میں اس کی مدد نہ کی جائے۔ اور شاہ نے اچکاتا ایک شاپ بیبی ٹوائے میں گھس کے، ہاتھ ہے بھائی، مجھے ہبہ کے لیے گفٹ لینا ہے، کسی بچے کے لیے نہیں۔ رامی نے جب حمید کو شاہ میں غصے دیکھا تو چیخ پڑی، تمہیں ہبہ بڑی لگتی ہے؟ حمید نے اپنی گول مٹور آنکھیں گھما کر رامین کو دیکھا اور ایک گفٹ پیکٹ اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے سیل بوائے کو پیک کرنے کا کہا، میں یہ گفٹ کروں گی اسے۔ رامین نے پیکٹ کو دیکھا، ایسی شکل بنائی کہ حمید مسکرانے پر مجبور ہو گیا، سچ میں بہت مزہ آئے گا، لکھ لو، بلکہ ایسا کرنا جب ہبہ یہ گفٹ کھول ہی ہو تو تم اس کی ویڈیو بنا لینا۔ حمید کے جواب پر پہلے رامین نے غور سے گفٹ کو دیکھا جو سیل بوائے پیک کرتا تو پھر حمید کی شرارت سمجھ کر مسکرانے لگی، بھائی آپ بنا قسم سے بہت مزہ آئے گا۔ حمید نے سر کو ہم دے کر رامین کی داد وصول کی اور سیل بوائے کو پیمنٹ کرتے ہوئے گفٹ بیگ رامین کو پکڑا۔ حمید اپنے آفس سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا جب کچھ مشکوک لوگوں کو زرناب سے کوریڈور میں بحث کرتا دیکھ کر رکا۔ حمید نے اپنے پی اے کو فائل اور لیپ ٹاپ گاڑی میں رکھنے کو کہا اور خود زرناب کی طرف بڑھ گیا۔ میں آپ کو آگے ہی بتا چکی ہوں میں اس قسم کے کیس نہیں لیتی، پھر آپ اپنا اور میرا ٹائم کیوں خراب کریں؟ اتنی بڑی کچہری میں آپ کو کوئی وکیل نہیں مل رہا؟ حیرت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آپ لوگ میڈم کو پریشان کر رہے ہیں؟ جب وہ کہہ رہی ہیں وہ ایسے کیس نہیں لیتی تو ضد کرنے کا مقصد حنین کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور جناب کے چہرے پر بھی اطمینان کے تاثرات تو بڑے، ہمارے باس چاہتے ہیں کہ ان کا کیس مس زرناب لڑے، ہم منہ مانگی فیس ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو دیکھنے میں کافی سلجھا ہوا لگ رہا تھا، بولا، اور اگر یہ کیس نہ لے تو؟ حمید نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑا، تو ان کو اندازہ نہیں اور نہ ہی آپ کو کہ کتنا نقصان ہوگا، اور ریلی پھر تو یہ کیس کبھی نہیں لیں گی، میں بھی تو دیکھوں کتنا دم ہے تمہارے باس میں، سوچ لے مسٹر حنین، ہم سے پنگا مہنگا بھی پڑ سکتا۔ مسز زرناب کو بڑے سمانی انداز میں جملہ بولا گیا تھا، کسی سیانے نے کیا خوب کہا ہے، آسمان کی چیل چوکھٹ کے کیل اور کورٹ کے وکیل سے اللہ بچائے، ننگا کر کے چھوڑتے ہیں، اور ہاں دوبارہ دھمکی دینے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہوں، چلو زرناب۔ حمید کہتے ساتھ ہی بیٹھا اور زرناب بھی ان لوگوں پر ایک نظر مارتی مارکیٹ کی طرف بڑھ گئی، پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ تم لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، یہ نہیں لینا وہ نہیں لینا، مجھے وہ کلر چاہیے، یہ تو اسٹائلش نہیں لگ رہا، یہ اچھا نہیں وغیرہ۔ تم ایک وکیل ہو، کیس دیکھو، منہ مانگی فیس لو اور بس، تمہیں اس سے کیا لینا دینا، کون صحیح ہے اور کیا غلط؟ حمید نے اپنی گاڑی ساٹیک لگاتے ہوئے زرناب سے کہا جو اپنی گاڑی میں فائلز رکھ رہی تھی، سوری میری سوچ آپ جیسے نہیں، میں صرف عورتوں کے کیس لڑتی ہوں، میرا صرف ایک مقصد کہ مظلوم عورتوں بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو سزا ملے اور بس، اور اگر اس چکر میں کسی معصوم وکیل کو بھی سزا ہو جائے تو؟ زرناب کے چہرے پر حمید نے بڑی مسکین شکل بنا کر کہا، معصوم اور آپ جو آپ لڑے، مس زرناب آپ ایک اتنے گندے وسیدہ اور گلے سڑے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور جب آپ کچھ کر نہیں سکتی تو بہتر ہے کہ آرام سے گھر بیٹھیے،
شادی کری اور کسی معصوم کا جینا حرام کرے۔ آخری جملہ حمید نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ زرناب کے لیے کھول دیا کیونکہ اس کا ڈرائیور اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ میں کتوں کے بھونکنے کا نوٹس نہیں لیتی اور شادی تو میں واقعی ہی کسی معصوم سے کروں گی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یو آنر، زرناب کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ حمید نے دروازہ بند کر کے اندر جھانکتے ہوئے کہا اشرف المخلوقات نے جب بھی وفاداری ظاہر کرنی ہو وہ اسی کتے کی مثال دیتا ہے، مگر کتا وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہے، اور یاد رکھو سابق کتے بھونکتے نہیں ہیں، کچھ کاٹتے بھی ہیں۔ سوچنا ضرور رہی بات کہ تم کسی معصوم سے شادی کرو گے تو مجھے اس معصوم سے پوری ہمدردی ہے۔ حمید نے پیچھے ہوتے ہوئے گاڑی کو راستہ دی جبکہ زرناب وہ بیک مرر میں اسے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے کھڑا دیکھ کر مسکراتی معصوم زرناب نے زیر لب دہرایا، بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے رامین کی کہنی پر چوٹ آ گئی تھی، اگر میں گھر گئی تو ماما بابا بہت پریشان ہو جائیں گے۔ رامین نے اپنے موبائل سے حالہ کو میسج کیا، آنٹی آپ کہاں ہیں؟ گھر یا ہاسپٹل؟ کیونکہ حالہ کا کلینک رامین کے سپورٹ کلب سے نزدیک تھا۔ رامین میں تو آج گھر پر ہوں مگر ارتضیٰ ابھی کلینک ہی ہوگا، خیریت ہے؟ جی آنٹی سب خیریت ہے، وہ کھیلتے ہوئے تھوڑی سی چوٹ آ گئی ہے، سوچا بینڈیج کروا لوں۔ ارتضیٰ کا نام سن کر رامین کی طبیعت باغ باغ ہو گئی کیونکہ اسے تنگ کر کے رامین کو بہت مزہ آتا تھا۔ ٹھیک ہے میں کلینک چلی جاتی ہوں مگر آپ میری چوٹ کا ماما بابا سے ذکر مت کرنا۔ رامین نے میسج ٹائپ کر کے موبائل اپنی پاکٹ میں رکھا۔ موسیٰ اپنے کمرے میں بیٹھا فالو سے سر کھپا رہا تھا جب نرمین نے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا، موسیٰ اپنے لیے بھی ٹائم نکالا کرو، ہر وقت کام اچھا نہیں ہوتا، گھر سے آفس تو آفس سے گھر، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ حمید کو دیکھو اور تو اور اپنے بابا کو ہی دیکھ لو، ابھی تک کتنے دل زندہ ہیں۔ حنین کے ذکر پر خود بخود نرمین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب جانتے تو ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، پھر مجھے شروع سے ہی تنہا رہنے کی عادت ہے۔ موسیٰ نے ساری فائل ایک سائڈ پر کرتے ہوئے ساری توجہ نرمین کی طرف کی، پھر ایسا کرتے تمہاری شادی کر دیتے تاکہ تمہاری عادت بدل جائے۔ ماما آپ پہلے بھائی کی شادی کریں پھر میرا سوچنا، اس شیطان کی شادی اس کا باپ یا محمود کرے گا، اس کی دلہن لانا میرے بس کی بات نہیں۔ پھر دونوں ماں بیٹا ہنسنے لگے۔